وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. یوں میں ان کے سیدھ لایا، ایک بچہ اس پہ جر کی پٹی کھینچ رہی. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دھرا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں بانو، جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ. کچھ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو پیغام دیا سنوسی نے، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر حاصل کیا اس رونے سے. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر حاصل کیا اس رونے سے. جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. سرزمین جئی پر تشریف فرما امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ کے بے بار غیرت مند غیور نوجوانوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، شعراء عظام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد اور مؤذنین، محتممین و مدرسین حضرات. میں آپ تمام حضرات کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس بزم میں بالخصوص ناظم جلسہ مولانا ولی اللہ صاحب اور حضرت مفتی آس محمد صاحب، یہ دونوں میری دہلیز تک، میرے غربت کدے تک پہنچ گئے. میں نے دامن بچانا چاہا، انہوں نے دامن ہی پکڑ لیا. میں نے ان سے چھٹکارا چاہا مگر چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیا. اور پھر آخر مجھے اس بستی کی پرانی یادوں میں، ماضی کے جھرونکوں میں یہ مجھے لے گئے. اور پھر مجھے یاد آیا کہ کتنی راتیں، کتنے دن، تہجد میں کتنے آنسو، اور تنہائیوں میں میں نے کتنی ایڑیاں رگڑیں. مولا وہ کون سا دن ہوگا، وہ کون سی گھڑی ہوگی، وہ کون سی ساتھ ہوگی، وہ کون سا لمحہ ہوگا جب میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ سکوں گا، پیارے بچوں کو دیکھ پاؤں گا
نہ آتے نبی اپنے کانوں سے سن سکوں گا، اور کیا میں کبھی اس امت کو پھر سے خطاب کر پاؤں گا؟ کیا مجھے پھر سے مبارک مجلس سے مل پائیں گی؟ کبھی دل کہتا مل جائیں گی، کبھی اندر سے آواز آتی شاید نہیں، شاید حوض کوثر ہی پہ ملاقات ہو سکے، میدان محشر میں پہنچ سکوں۔ دیکھتا جن کو میں بچہ چھوڑ کر آیا تھا وہ جمع ہو گئے ہوں گے، سب کچھ بدل گیا ہوگا، جن کے کچے مکان تھے وہ پکے مکانوں میں رہ رہے ہوں گے، جو بچیاں تھیں ان کے نکاح ہو چکے ہوں گے، میں جن کے سر پہ ہاتھ رکھ کر آیا تھا وہ آج کسی مسجد کے امام ہو چکے ہوں گے۔ انہی خیالوں میں گزرتی راتیں اور دن، کبھی کبھی خواب میں اپنے کو مسجد میں کھڑا ہوا پاتا، اور کبھی کبھی بالکل اسی طرح مجمع عام میں میری روح آپ سے خطاب کرتی اور میرا بدن تو خطاب نہیں کر پاتا تھا، وہ خواب مجھے پورے دن پریشان کرتے۔ میں ساتھیوں کو سناتا میں نے یہاں جیسا خواب دیکھا ہے، خواب ہی میں اپنی آواز کو بلند کرتا، مگر وہ آواز گھٹ کے رہ جاتی تھی۔ آج میری آنکھوں کو اور میرے دل کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس اللہ نے میرے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کیا، اور آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ مقبولیت عطا کیا۔ میں کل جب یہاں حاضر ہوا تھا تو یہ عمارت نہیں تھی، اور سبحان اللہ اتنا عظیم مجمع جس میں کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفہ ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہماری اس محبت کو قبول فرمائے، اور یہ مبارک اجتماع قبول کر لیا جائے۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، دینے کے لیے بھی آپ کو کچھ نہیں ہے۔ جو شخص 7 سال محروم رہا ہو ہر طرح سے، وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ نہ کتابیں دستیاب جن کا مطالعہ کرتے، نہ لٹریچر موجود جسے پڑھتے، نہ وہاں کوئی ایسے سادھن کہ سن کر ہی یاد کر لیتے، بس دل کا قرار، آنکھوں کا سکون اور دل کی تشفی اگر کسی چیز میں تھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس تھا، جس سے باتیں کرتے ہوئے، جس کے ترجمے میں کھو کر، جس کے الفاظ کو پڑھ کر، جس کے الفاظ کو رٹ کر، جسے سینے سے لگا کر دوسرے ساتھیوں کو منتقل کر کے اپنا دن صبح اور شام کٹ رہی تھی۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب عظیم ترین کتاب ہے۔ یہ کتاب جس کا ساتھی بن جائے وہ پھر دنیا میں اکیلا نہیں، تنہا نہیں، وہ فرش پر ضرور بیٹھا ہے، مگر 3 مہینے میں جب وہ پڑھتا ہے تو بار بار اسے عرش پہ لے جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے اپنے کلام کی گفتگو کرتا ہے تو وہ اس دنیا میں کہاں رہتا ہے؟ وہ کبھی جنت کی سیر کرتا ہے، کبھی وہ جنت کی حوروں کو دیکھتا ہے، کبھی جنت کے ملائکہ کا تصور اس کے ذہن میں آتا ہے، اور کبھی وہاں کے حور و غلمان اس کے تصور میں آتے ہیں۔ جنت کی نہروں کا جب وہ پڑھتا ہے تذکرہ تو ان نہروں میں کھو جاتا ہے۔ وہ جنت کی نہروں کو جب دیکھتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا کہ وہاں شراب کی نہریں ہیں، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، وہاں صاف و شفاف پانی کی نہریں ہیں،
تو وہ جنت میں کھو جاتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ایسی حوریں ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ یاقوت جیسی ہیں اور مرجان جیسی ہیں. تو وہ دنیا کی ان کالی کروٹی عورتوں سے عشق و محبت کیوں کرے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور جنہیں وہاں کی حوروں کا علم نہیں ہے. دنیا کی شراب وہ مسلم نوجوان اپنے ہونٹوں سے کیوں لگائے گا اور وہ اپنے ہاتھوں میں کیوں اٹھائے گا، وہ اپنے حلق سے نیچے کیوں اتارے گا، جسے یقین ہو کہ وہ جنت کی شراب کا منتظر ہے. بس اتنی ہی دیر ہے کہ ابھی ملک الموت آ جائیں اور بس وہ چل پڑے. جسے یقین ہو کہ وہ جنت میں شراب پیے گا، اس گندی شراب سے وہ اپنی زبان کو کیوں محروم کرے گا. جسے اس بات کا یقین ہو کہ محمد رسول اللہ اپنی حوض پر کھڑے ہوں گے اور ہم پیاس کی عالم میں جب پہنچیں گے تو وہ حوض کوثر اسی زبان کو نصیب ہوگا جو زبان دنیا میں حلال کھاتی ہے اور حرام سے اپنے کو بچاتی ہے. وہ زبان جو نشے سے ناپاک نہیں ہوتی اور حلال چیزیں استعمال کرتی ہے، وہ حوض کوثر کی طلب میں اس دنیا کے جاموں کو ٹکرائے گا. اور جس طرح ایک مسلمان روزے میں جائز ہوتے ہوئے پانی کا استعمال نہیں کرتا، جائز ہوتے ہوئے کھانے کا استعمال نہیں کرتا، جائز ہوتے ہوئے پھلوں کا استعمال نہیں کرتا، اسی طرح ایک مسلمان اس یقین کے ساتھ ان چیزوں کا رمضان کے باہر بھی استعمال نہیں کرتا جو اس کے رب نے اس پہ حرام قرار دیا. آنے والا مہینہ اسی کی تو پریکٹس ہے، اسی کی تو ریہرسل ہے، اسی کی تو تیاری ہے. جائز چیزوں سے رک جاؤ. الصوم رکنا ہے، ہوا امساک عن الاکل یعنی الثلاث، 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. اسلامی شریعت اور اسلامی نظام میں، اسلامی قانون میں کیا 3 چیزیں ہیں؟ عن الاکل کھانے سے، والشرب پینے سے، والجماع اور خواہش نفس کو جائز طریقے سے پورا کرنے سے. من الصبح الصادق الى غروب الشمس، صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک نیت کے ساتھ، بغیر نیت کے نہیں. ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں سے کہا، قرآن کے ذریعے کہلوایا اور سب کو پیغام دیا، جو بالغ مرد و عورت ہیں وہ روزہ رکھیں. جب ایک مسلمان جائز ہوتے ہوئے پانی، شربت، کھانا، دنیا کی ساری نعمتیں رکتا ہے، کبھی 14 گھنٹے، کبھی 18 گھنٹے، کبھی 15 گھنٹے، ایک قطرہ حلق سے نہیں اتار سکتا. رات کی تنہائی میں بھی، دن کے اجالوں میں بھی، کمروں میں بھی بیوی کھانا بناتے ہوئے، عورتیں روٹی پکاتے ہوئے چکھ بھی نہیں سکتی ہیں اور ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتی. حالانکہ شوہر موجود نہیں ہے، بیٹا موجود نہیں ہے، کچن میں باورچی خانے میں اکیلی کھڑی ہے، مگر یہ کون ہے، یہ کس کی ذات ہے جو ان کو روکتی ہے؟ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہ معصوم بچے بھی ہمارے روزہ رکھتے ہیں اور وہ بھی ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور بچتے ہیں. اے مسلمانوں، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تم جس دین کو مانتے ہو، جون اور جولائی کے روزے آپ نے رکھے ہیں، پچھلے سال کتنی سخت گرمی تھی، رمضان میں آپ نے رکھے ہیں. جب تم ایک مہینہ یہ کنٹرول کر سکتے ہو، کرنے پر قادر ہو اور دنیا کی قوموں کو کر کے دکھاتے ہو، وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ تمہارا روزہ ایسا ہے جس میں تم ایک قطرہ، ایک دانہ، ایک لقمہ نہیں چکھ سکتے، پھل کا ایک قطرہ نہیں کھا سکتے. ہم تو کبھی بھی ایسا روزہ نہیں رکھ پائیں گے. تو وہ تمہیں کتنا مضبوط سمجھتے ہیں. جمع بھی ہو اور مرد بھی جمع ہو، نیا نکاح ہوا ہو، مگر اس وقت بھی ہم اپنے کو پوری طرح کنٹرول کر کے دکھاتے ہیں. تو اللہ یہی تو کہتا ہے، یہ طاقت، یہ انرجی، یہ قوت، یہ تمہیں پورے سال کے 11 مہینے کرنی ہے. جو چیز جائز ہے بس اسی کا استعمال کرنا ہے اور ناجائز سے اپنے آپ کو روک کر کنٹرول کرنا. اس کا نام ہے مومن.
اس کا نام ہے مسلمان۔ مگر ذرا نوجوانوں، اپنے معاشرے کو دیکھو اور آج اپنے سماج کو دیکھو، اتنا سخت روزہ رکھنے والا کہیں بھی بھٹک رہا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، کل تو میرا پور میں ایک نوجوان مجمع عام میں نشے پر ہی بول رہا ہوں، شراب پہ بول رہا ہوں، ابلیس اس کو شراب پلا کر لایا اور میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ میں ماں باپ کے حقوق پہ بول رہا ہوں، ماں باپ کی عظمت پہ بول رہا ہوں، اللہ نے ماں باپ کے کیا ذمہ داریاں تمہارے سپرد کی ہیں اس پہ بول رہا ہوں، اور اپنے باپ سے آ کر کہتا ہے تم بھی تقریر کر لو جا کے کرسی پہ۔ مجمع عام میں آیا گیا، یہ حیرت زدہ ہے معاملہ۔ 2 دن پہلے آپ کے قریب ہی میں ہے لالوں کا گاؤں لالیانہ، یہاں سب کے سب لال ہیں، ہے نا لالیانہ؟ آپ جلدی میں وہ چھوڑ دیتے ہو، حروف مدہ اور للیانہ کہہ دیتے ہیں۔ وہاں پر بتایا وہاں کے علماء نے، یہاں شراب عام چل رہی ہے، علل اعلان ڈنکے کی چوٹ چل رہی ہے، اور نوجوان جام شراب پی کر بدمست پھر رہے ہیں، اور کوئی ان کو یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کون ہو کیا ہو۔ صبح شام اعمال امت کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، صبح اور شام جس طرح دنیا کے نظام کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، شام کی ڈیوٹی والے صبح گھر چلے جاتے ہیں اور صبح والے شام کو واپس لوٹ جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے شام کو فرشتے آتے ہیں اور صبح بھی فرشتے آتے ہیں۔ شام والے دن کے اعمال لے کر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور صبح والے شام کے اور رات کے اعمال لے کر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ یاد رکھو، جیسے اعمال آسمانوں پر ہمارے جائیں گے، اللہ